السلام علیکم، میں مزمل اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ پاکستان کی مین سٹریم میڈیا انڈسٹری سے متعلق ہے، اور میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے جو بہت مایہ ناز قسم کے یوٹیوبر ہیں، جناب اسد علی طور صاحب جو پاکستان کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں، پولیٹیکل کومنٹیٹر بھی ہیں، سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں، ان کے اوپر جو حملہ ہوا کچھ دن پہلے، کچھ نامعلوم افراد نے ان کو مارا اسلام آباد کے اندر، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے بازو جو ہیں وہ زخمی کیے، ان کا سر ان کا جو ہے سر جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا۔ یہ جو لوگ تھے، یہ نامعلوم افراد، اس کے حملے کے بعد پاکستان کے جو کچھ سینئر اینکر پرسنز ہیں، جو سینئر جرنلسٹ حضرات ہیں، وہ اسد علی طور سے اظہار یکجہتی کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اپوزیشن کا جو اتحاد ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو اپوزیشن اتحاد کے سربراہ ہیں، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شاہد خاقان عباسی، اور جو پی ڈی ایم کی جو باقی قیادت ہے، بقیہ قیادت، وہ سب جو ہیں وہ اسد علی طور صاحب کے گھر گئے، ان کا جا کر حال پوچھا، ان کی خیریت دریافت کی۔ اسی طرح جو سینئر اینکر پرسن ہیں، حامد میر صاحب جو کیپٹل ٹاک پروگرام کرتے ہیں اس کے جیو نیوز کے اوپر، منیزہ جہانگیر صاحبہ جو سابق صدر سپریم کورٹ بار، آسمہ جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی ہیں، وہ بھی پاکستان کی بڑی سینئر اینکر پرسن ہیں، آسمہ شرازی صاحبہ جو آج نیوز کے اوپر جو ہے وہ پروگرام کرتی ہیں، پولیٹیکل شو کرتی ہیں، افضل بٹ صاحب جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں، PFUJ کے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور بھی ہمارے وکلاء برادری، سول سوسائٹی، اس کے بعد وہ جو ہمارے انسانی حقوق کی جو کچھ تنظیمیں ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھیں۔ تو اسد علی طور صاحب سے سب جو ہیں وہ اظہار یکجہتی کرنے گئے ہوئے تھے۔ حامد میر صاحب جو ہیں، جو پاکستان کے بڑے پرومیننٹ قسم کے جرنلسٹ ہیں، بڑے مایہ ناز قسم کے صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن حامد میر صاحب، انہوں نے وہاں پر بڑی ایک ایگریسو قسم کی سپیچ کی، بہت جارحانہ قسم کی سپیچ کی، اور انہوں نے اس میں انہی کو نشانہ بنایا جو 73 سال سے سب کو معلوم ہے کہ وہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا، بینظیر بھٹو صاحبہ کو غدار قرار دیا، نواز شریف کو غدار قرار دیا۔ یہاں پر سویلینز جو ہیں وہ غدار تھے، لیکن انفارچونیٹلی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اب جرنلسٹ حضرات جو ہیں ان کو بھی غداری کا سامنا کرنا پڑے گا، ان پر بھی غداری کے لیبل لگیں گے۔ حامد میر صاحب کی جو تقریر تھی، اس میں سب کو پتہ ہے انہوں نے جو باتیں کی، ریاست کے اوپر جو انہوں نے بیانات دیے، اور اسد علی طور صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا، اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو جنرل رانی ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیا، اس کے بعد جو کچھ جو ہمارے جنرل حضرات ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور ٹویٹر کے اوپر ایک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ حامد میر صاحب کے خلاف بھی ٹویٹس ہوئیں، ان کے حق میں بھی ٹویٹس ہوئیں، ان کے مخالف بھی آگے، ان کے حق میں جو ہے وہ بات کرنے والے بھی وہاں پہ ٹویٹ کے اوپر آگے، ٹویٹر کے اوپر دونوں قسم کی جو ہے وہ رائے دیکھی گئی، مخالف بھی دیکھی گئی اور حمایت میں بھی دیکھی گئی، اور اس کے بعد ری ٹویٹ بھی کیا گیا۔ اور جو ہماری گالم گلوچ برگیڈ ہے تحریک انصاف کی، وہ بھی آ گئی وہاں پر، کیونکہ وہ نہ آئے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ پاکستان میں گالم گلوچ برگیڈ جو ہے وہ تو تحریک انصاف میں بڑی جو ہے وہ بڑی دیر سے اس میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ حامد میر صاحب کا جو موضوع تھا، آج بیسیکلی اسی کے اوپر بات کرنی تھی کہ یہ حامد میر صاحب نے جب کچھ بیانات دیے تو اس کے بعد جیو نیوز کی جو انتظامیہ ہے، جو مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے، جیو نیوز کی انتظامیہ نے ان سے یہ وضاحت مانگی کہ بھائی آپ نے یہ جو بیانات دیے ہیں یہ آپ نے کس کانٹیکسٹ میں دیے ہیں۔ تو حامد میر صاحب نے ان کو وضاحت دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کسی صورت وضاحت نہیں دوں گا۔ نو ڈاؤٹ کہ آپ کے آرگنائزیشن کے اندر میں ایز اے اینکر پرسن کام کر رہا ہوں، ایز اے جرنلسٹ کام کر رہا ہوں، لیکن اگر میں آپ کو وضاحت دینے بیٹھا تو اس کا مطلب کہ میں اپنے موقف سے ہی پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں اپنے موقف سے ہی جو ہے وہ منہ موڑ لوں گا، اس لیے میں آپ کو وضاحت دینے کا قائل نہیں ہوں۔ حامد میر صاحب نے ان کو وضاحت نہیں دی۔ اس کے بعد جی ہوا یہ کہ جیو نیوز کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے حامد میر صاحب کو کہا کہ آپ ریزائن دے کے چلے جائیں، فی الوقت جو ہے آپ ریزائن دے دیں، وقتی طور پر آپ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ ریزگنیشن دے دیں، اس کے بعد جب حالات بہتر ہو جائیں گے آپ آ جائیے گا۔ حامد میر صاحب چلے گئے۔ اب پتہ لگا کہ جو جیو نیوز کے وہ جو مارننگ شو کرتے ہیں، عبداللہ سلطان صاحب، وہ غالباً وہ بھی بڑے ینگسٹر ہیں، وہ بھی بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں، صبح کے وقت وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک شو کرتے ہیں۔ ایک ان کے ساتھ فیمیل لیڈی اینکر ہوتی ہیں، مجھے ان کا نام نہیں یاد معذرت کے ساتھ، لیکن وہ بھی بہت اچھا ان کے ساتھ پروگرام کرتی ہیں۔
اب وہ جو عبداللہ سلطان صاحب ہیں وہ جیو نیوز کے اندر جو ہے وہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور جیو نیوز کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ان کو ایز اینکر پرسن بھی لائک کرتی ہے، اور وہ خبریں بھی پڑھتے رہے۔ انہوں نے جو ہے وہ تقریباً آئی تھنک 12 بجے، دوپہر 12 بجے کا انہوں نے سلاٹ بھی کیا ہوا ہے، جو اینکر پرسنس جو وہ خبریں پڑھتے ہیں وہ بلا انہوں نے آئی تھنک سلاٹ بھی کیا ہوا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ کچھ عرصہ کیا ہے لیکن زیادہ دیر وہ نہیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے ٹاک شوز جو ہیں وہ اس کے اندر ان کی بڑی اچھی گرپ ہے۔ اب وہ جو عبداللہ سلطان صاحب ہیں انہوں نے حامد میر صاحب کا پروگرام بھی کیا، کیپٹل ٹاک، اور اس میں انہوں نے شرکت بھی کی ایز اینکر پرسن۔ دیکھیں، چہرے بدلنے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شخصیات بدلنے سے جو ہے وہ چہرے بھی بدل جائیں گے، کبھی بھی یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ حامد میر بہت بڑا نام ہے پاکستان کی صحافت کا۔ حامد میر کا ٹھیک ہے، آپ اس کے نظریے سے، آپ اس کے بیانیے سے، آپ اس کے تجزیے سے، آپ اس کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر وہ جو بات کر رہا ہے یہی بات نواز شریف بھی کرتے ہیں، یہی بات جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ بھی کرتی رہی ہیں۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، 2018 کی بات ہے، پنجاب ہاؤس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب احتساب عدالت سے واپسی کے اوپر آ رہے تھے تو وہ پنجاب ہاؤس میں گئے، وہاں پر انہوں نے قیام کیا، وہاں پر نواز شریف صاحب کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ نواز شریف صاحب نے جب خطاب کیا وہاں پر، کیونکہ 2018 کی وہ سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب الیکشنز قریب تھے، اس وقت نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز احتساب عدالت میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جاتے تھے۔ راجہ ظفر الحق نواز شریف صاحب کے دائیں بیٹھے ہوئے تھے، پرویز رشید صاحب نواز شریف صاحب کے بائیں بیٹھے ہوئے تھے، مریم نواز صاحبہ بھی بالکل جو ہے وہ ساتھ موجود تھی۔ تو نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی کہ مجھ سے لکھوا لیں، ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے اندر جرنلسٹ برادری بھی اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوگی، ووٹ کو عزت دو اور پاکستان میں عوام کو ان کے حق حکمرانی کا حق دو۔ یہ بات نواز شریف صاحب نے اس وقت آن دی ریکارڈ کہی تھی، اور وہی بات حامد میر نے اسد علی طور صاحب کے ساتھ جب اظہار یکجہتی کیا تو وہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بڑی اگریسو سپیچ کی، بہت جارحانہ سپیچ کی، اور اسی جارحانہ سپیچ کے اندر انہوں نے یہ بات کی کہ جس طرح اسد علی طور صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، اس سے پہلے ابصار عالم صاحب کو کیا گیا، متی اللہ جان کو کیا گیا، عمر چیمہ کو جس طرح مارا گیا تھا، احمد نورانی کو جس طرح مارا گیا تھا، تو اس کے اوپر حامد میر صاحب نے بڑی جو ہے نا وہ بڑی توپیں چلا دی تھی۔ حامد میر صاحب نے بڑے بڑے گولے برسا دیے تھے، اور وہ جو گرمی کے گولے تھے نا وہ بڑے بڑے ایوانوں میں جا کر چبھے، بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے اس کے شعلے تھے وہ بڑے بڑے ایوانوں میں جا کے بڑھ کے، اس کے بعد یہ جو ساری سچویشن تھی یہ پیدا ہوئی۔ اور حامد میر صاحب کے خلاف وہ یوٹیوبرز وہ جو کہتے ہیں کہ حامد میر صاحب نے غلط کیا، اس طرح کے بیانات دیے، وہ بھی اس کے بعد وہ بھی آگے میدان میں، اور اس میں ہمارے کچھ جرنلسٹ حضرات بھی ہیں جو ان کے خلاف ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، اب جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جس پروفیشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کا ہر کوئی جو ہے وہ آپ کا دوست تو نہیں ہوتا، آپ کے سخت ناقدین بھی ہوتے ہیں، آپ کے سخت جو ہے وہ حریف بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ وکالت کے اندر بھی ایسے ہی ہے، جرنلزم کے اندر بھی ایسے ہی ہے، ہر شعبہ دیکھ لیں آپ، تعلیم کے شعبے میں کچھ پروفیسرز ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی، جس بھی آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی پھڈے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی گروپنگ ہوتی ہے، وہاں پر بھی سیاست چل رہی ہوتی ہے۔ تو حامد میر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی مشرف کے دور میں یہ اس طرح کی پابندیاں برداشت کر چکے ہیں، اور مشرف کے دور میں، جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں، ان کی آمریت کے بدترین ادوار کے اندر ایمرجنسی کے وقت، مجھے ابھی بھی یاد ہے 2007 میں جب ایمرجنسی لگی تھی تو ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، حامد میر صاحب کے اوپر۔ لال مسجد کا جب واقعہ ہوا تھا، بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی جب وفات ہوئی تھی، تو مشرف صاحب نے جیو نیوز کو بند کروا دیا تھا، پاکستان میں میڈیا چینلز کو بند کروا دیا تھا، ان کی نشریات کو لائیو براڈ کاسٹ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی انہوں نے اجازت نہیں دی تھی پروڈیوسرز کو کہ آپ کسی بھی صورت جو ہے وہ لائیو نشریات نہیں چلا سکتے۔ یہی بات ہم دیکھتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں دیکھتے ہیں، اس وقت بھی صحافیوں کو جبری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، جیلوں میں جانا پڑا۔ ابھی بھی وہ نقوی صاحب آئی تھنک شاید زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت دے، سلامت رکھے، مجھے ان کا نام نہیں یاد۔ وہ ہمارے استاد محترم ہیں شہباز میاں صاحب، وہ انہوں نے نام بھی بتایا تھا، کچھ 3 جو ہے وہ ہمارے تھے وہ جرنلسٹ حضرات جن کو ضیاء الحق کے دور میں جیل میں ڈالا گیا تھا، سچ کی بنیاد کے اوپر، سچ بولنے کی بنیاد کے اوپر۔ لکھاری جو اپنے قلم سے لکھتا ہے
لکھاری جو اپنی زبان سے حق اور سچ کی بات کرتا ہے، بدقسمتی کے ساتھ اس گورنمنٹ کے اندر صحافی کی آواز کو بھی بند کر دیا گیا، صحافی کے قلم کو بھی توڑ دیا گیا، صحافی کو حق اور سچ کرنے کی بات سے بھی روک دیا گیا۔ یہ ہے ہماری آزاد صحافت، یہ ہے ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اے پئی جے آزادی صحافت، او اے پئی جے آزادی صحافت، رو لو اس آزادی صحافت کو، جس کو ہم 73 سالوں سے ٹھیک نہیں کر سکے، وہ آج ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر 73 سال پہلے ہم نے اپنے پاکستان کی جو سمت ہے وہ درست طریقے سے طے کی ہوتی، اس کو متعین کیا ہوتا، اس کا تعین کیا ہوتا، تو آج پاکستان کے اندر ہمیں یہ جبری پابندیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ فاطمہ جناح غدار تھیں، ایوب خان نے غدار قرار دیا، قوم نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کو غدار قرار دیا گیا، قوم نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ نواز شریف صاحب کو غدار قرار دیا گیا، نواز شریف صاحب کے اوپر غداری کے لیبل لگائے گئے، قوم نے اس کو مسترد کر دیا۔ صحافی برادری کو غدار قرار دیں گے، قوم اس فیصلے کو مسترد کر دے گی، قوم اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اپنا رد عمل دے گی۔ صحافتی برادری کو غدار قرار دیں گے، عدالتوں کے اندر یہ کیسز جائیں گے، عدالتوں میں آپ ثابت نہیں کر سکیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلزم نہیں ہے۔ مشرف صاحب کی آمریت بھی مجھے یاد ہے، مشرف صاحب کی آمریت کے ادوار میں جو ہوا تھا حامد میر صاحب کے ساتھ، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کو بھی بین کیا گیا، حامد میر کو کیا گیا، نصرت جاوید کو سچ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کو تھریٹ کیا گیا۔ امتیاز عالم کے خلاف کیا نہیں ہوا۔ طلعت حسین صاحب اس وقت اتنی مشکل وقت میں، مشرف صاحب کی آمریت کے وقت میں انہوں نے رپورٹنگ کی۔ مشرف صاحب کی آمریت کے وقت میں بھی طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ حق اور سچ کی بات کرنے سے باز نہیں آئے۔ کاشف عباسی بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، ان سے آپ ہزار اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان میں بہت اچھا نام کمایا صحافت کے اندر۔ تو سر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حامد میر کو نکال کے آپ اپنا جو ہے وہ رانجھا راضی کر لیں گے، تو یہ بہت بڑی آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو آپ اپنے دماغ سے، اپنے مائنڈ سیٹ سے نکال دیں۔ حامد میر آج بول رہا ہے، کل کوئی اور صحافی بولے گا، پرسوں کوئی اور صحافی بولے گا، کتنے صحافیوں کی آواز کو بند کریں گے؟ ایک صحافی کی آواز کو بند کرتے تو شاید ہم کہتے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ اپنا رانجھا راضی کرنے والی جو سوچ ہے نا گورنمنٹ کی، یہ ان کو لے ڈوبے گی۔ یہ آج اس نہج پر اس لیے آئے ہیں کہ ان کے مشیروں نے، ان کے ایڈوائزرز نے، ان کے جو ہے وہ ان الیکٹڈ لوگوں نے ان کو اتنے غلط مشورے دیے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آج پڑھی ہوئی لکھی ہوئی تقریریں جو ہیں وہ آج اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور اسی کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ وہ شہزاد اکبر، وہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو باہر کے ملک سے ایک پروفیسر آیا ہے جس کو الف بے نہیں پتا پاکستان کی سیاست کی، شہباز گل، فواد چودھری، فردوس عاشق اوان، یہ وہ لوگ ہیں جو آج عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بیٹھ کے اس گورنمنٹ کا سوا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ وہ فواد چودھری صاحب جو آج وزیر اطلاعات ہیں، بڑی ہمارے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ وہ فواد چودھری صاحب جو آج اس ملک پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، اور وزیر اطلاعات، وہ وفاقی وزارت، یہ وزیر اطلاعات جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیا سے متعلق پالیسیز بناتا ہے، میڈیا سے متعلق جو ہے وہ قوانین اس کو لاگو کرتا ہے۔ پریس کے معاملات، جتنے بھی ہمارے میڈیا سے متعلق معاملات ہیں، وہ وزارت اطلاعات دیکھتی ہے۔ تو وزارت اطلاعات کے اوپر آج ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو پہلے دن وزیر اطلاعات بنایا، فواد چودھری کو، پھر اس کو ہٹا دیا کہ جی اس کی ایم ڈی پی ٹی وی سے نہیں بنی، پھر اس کو ہٹا کے فردوس عاشق اوان صاحبہ کو لے آئے، فردوس عاشق اوان صاحبہ کو ہٹا کے عاصم باجوہ صاحب کو لے آئے، عاصم باجوہ صاحب کو ہٹا کے شبلی فراز کو لے آئے، شبلی فراز کو ہٹا کے پھر فواد چودھری کو لے آئے۔ تو جن سے وزارت اطلاعات نہیں سنبھالی گئی، وہ میڈیا سے متعلق کیا قوانین بنائیں گے؟ اور آپ اگر پیمرا کی بات کرتے ہیں تو پیمرا کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، جو ابھی تک ستو پی کے سویا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس وقت میڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جس جرنلسٹ کا دل کرتا ہے آگے غلط خبر پھیلا دے گا، اس سے متعلق پیمرا کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ حامد میر ایک بیان دیتا ہے، جی ریاست مخالف بیان ہے، اس کو جی فل فور بین کر دو، اس کو بند کر دو، اس کے ٹاک شو کو بند کر دو۔ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سخت رد عمل آنے والا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان آنے والے دنوں میں اپنی خیر منائے،
ہوش کے ناخن لے. ان کا جو وقت ہے وہ جو ہے نا کہہ سکتے ہیں بڑا عبرتناک ہوگا. اگر جرنلسٹ برادری کھڑی ہو گئی، پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے ابھی تازہ وہ زخم جو ہے ابھی ان پر مرہم رکھی تھی کہ ایک بار پھر نظر ثانی کی درخواستیں دائر کرنے عدالت میں ٹر گئے، اور وہاں پر جا کر فروغ نسیم صاحب جو ہیں ہمارے وفاقی وزیر قانون، جن کو الف بے نہیں پتہ قانون کی، بڑی جو ہے نا وہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس علی ظفر جیسے کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں، علی ظفر جیسے لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، جس علی ظفر کی اس کے دشمن بھی گواہی دیں گے کہ بھائی وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے، وہ ایک آنسٹ آدمی ہے، ایک ایماندار آدمی ہے. اس کو وزیر قانون بنا سکتے تھے، اس کو نہیں وزیر قانون بنایا، کیونکہ اس طرح کے لوگ نہیں چاہیے. جوڈیشری میں اپنے پسند کے لوگ چاہیے، جرنلزم میں اپنے پسند کے لوگ چاہیے، بیوروکریسی میں اپنے پسند کے لوگ چاہیے. عثمان بزدار جیسے ڈمی لوگ چاہیے جو سگنیچرز نہ کرنے آتے ہوں، جن کو فائلیں نہ پڑھنی آتی ہوں، جو عثمان بزدار جیسے لوگ جنہوں نے اپنے اگر سگنیچرز بھی کروانی ہو تو چیف سیکرٹری سے کروائیں. اس طرح کے لوگ چاہیے گورنمنٹ کو ہر ادارے میں. جرنلزم کے اندر بھی حامد میر نہیں چاہیے، جرنلزم کے اندر بھی وہ لوگ چاہیے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے، اگر میں نام لوں گا مجھے بھی بڑی شرمندگی ہوگی. وہ لوگ چاہیے جو ابھی تک سب کچھ ہاں کی رپورٹ، سب کچھ اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں، اور وہ سب کو پتا ہے وہ کون ہے. تو پلیز ان چیزوں سے باہر آ جائیں، اپنا رانجھا راضی نہ کریں. جو جرنلسٹ حضرات کے ساتھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے گلے میں پڑیں گی، یہ سب چیزیں آپ کے پیٹے پڑیں گی. اور حامد میر پر جو پابندی ہے وہ آج نہیں، یہ بہت پہلے بھی لگی تھی. 2014 کے اندر جو ان کو گولیاں ماری گئی تھیں، اس کے اوپر اگر آج وہ انکوائری رپورٹ کھل جائے تو سب کو پتہ لگ جائے گا کون اس میں ملوث تھا. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا اس شخصیت کا، سب کو پتا ہے وہ کون تھا. بہت بڑے عہدے پر پاکستان کے بہت بڑے ایک ادارے کے اندر بہت بڑے عہدے پر وہ شخص اپوائنٹ رہا ہے. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میری جو جرنلسٹک ٹرمز ہیں اس کے اندر مجھے یہ چیز اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کا نام لوں. میں اپنے جو ہے وہ پروفیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی بائسڈ جرنلزم نہیں کرنا چاہتا جس کے اندر اگر میں اس شخص کا نام لوں تو اس کے خلاف میں اس کے اوپر تنقید کروں. تو پلیز حامد میر صاحب کے خلاف جو ہو رہا ہے اس کے اوپر جرنلسٹ برادری جو ہے وہ متحد ہو جائے. جو اب نیا قانون آنے لگا ہے، جس قانون کو یہ پاس کرنے لگے ہیں، اسمبلی سے ایک آرڈیننس لا رہے ہیں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اور یوٹیوبرز کی آواز کو بند کرنے کے لیے، اس آرڈیننس کو بھی عدالت کے اندر جرنلسٹ حضرات پھاڑیں گے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کیس کے اندر بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر گورنمنٹ آف پاکستان اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئی تو یقین کریں کہ مشرف جیسی جو گورنمنٹ ہے، جو مشرف کی گورنمنٹ کا حال ہوا تھا، اس گورنمنٹ کا اس سے بھی بدتر ہوگا. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.